إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. حاضرین جمعہ، ہم بحیثیت مسلمان یہ سوچتے رہتے ہیں، ہمیں یہ ہمیشہ ہم فکرمند رہتے ہیں کہ ہم اپنے عقیدے کی، اپنے دین کی اور اپنے ایمان کی حفاظت کیسے کریں گے، خاص طور سے اپنے وطن عزیز کے اندر جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، ان حالات میں یہ فکرمندی اور بڑھ جاتی ہے، اور بسا اوقات بعض لوگ مایوسی کے درجے تک پہنچ جاتے ہیں۔ لیکن اس سلسلے میں ہمارا دین اور ہماری شریعت ہماری کیا رہنمائی کرتی ہے، یہ دیکھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے، حق اور باطل کی کشمکش کوئی نئی نہیں، حق اور باطل کی لڑائی یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ ایک اس زمین پر انسان کے بسنے کے وقت سے لے کر کے ہی شروع ہو جاتی ہے۔ انبیاء کرام کی تاریخ دیکھیے اور
خاص طور سے نبی آخر الزماں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کیجئے، اسلام کی 1400 سالہ تاریخ کو پڑھیے تو سب کچھ روز روشن کی طرح عیاں ہو جائے گا۔ یہ دین اللہ کا بھیجا ہوا دین ہے، اللہ تعالیٰ اس دین کی حفاظت کرنے والا ہے اور اس دین والوں کی حفاظت بھی کرنے والا ہے جب تک وہ اس دین کی حفاظت کریں گے۔ اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ۔ اللہ تعالیٰ کرائے کہ ہم اپنے رسولوں کی بھی اور اہل ایمان کی بھی اس دنیا کے اندر بھی مدد کریں گے اور قیامت کے دن بھی مدد کریں گے۔ اللہ کی نصرت، اس کی تائید اہل ایمان کے ساتھ، رسولوں کے ساتھ ہے، اہل کفر کے ساتھ نہیں ہے۔ کیسے کیسے چیلنجز آئے انبیاء کی زندگی میں اور کتنے کتنے مشکل لمحات آئے ان کی زندگیوں میں۔ اہل باطل نے اسلام کے اوپر ہمیشہ یہ سمجھ کر کے وار کیا کہ یہ آخری وار ہے، اب اس کے بعد اہل اسلام کا صفایہ ہو جانا ہے، اہل توحید کا صفایہ ہو جانا ہے۔ لیکن لاکھوں سال سے آباد یہ دنیا اور لاکھوں سال سے موجود یہ اسلام ختم نہیں ہوا اور نہ ختم ہوگا۔ آپ انبیاء کی تاریخ دیکھیے، موسیٰ علیہ السلام، فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو اس صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے کون کون سے حربے نہیں استعمال کیے، کون کون سی تدبیریں نہیں اختیار کی۔ وہ فرعون اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کہتا تھا کہ میں ہی تمہارا رب اعلیٰ ہوں، کہتا تھا کہ ما علمت لکم من الہ غیری، مجھے اپنے علاوہ کسی اور معبود کے بارے میں نہیں معلوم، تمہارا کوئی اور بھی معبود ہے۔ فرعون کا نام سنتے ہی ذہن میں جو تصور آتا ہے وہ ایک انتہائی سخت انسان کا، انتہائی متشدد انسان کا تصور آتا ہے۔ لیکن کیا کیا اس نے؟ موسیٰ علیہ السلام کو، بنی اسرائیل کو مٹا دیا صفحہ ہستی سے یا خود مٹ گیا؟ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اہل ایمان کو حکم دیا، موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ اپنے ساتھیوں کو، آپ کے اوپر جو لوگ ایمان رکھتے ہیں، مومنین کو، بنی اسرائیل کو اپنے ساتھ لے کر کے راتوں رات مصر سے نکل جائیے۔ اللہ کا حکم تھا، موسیٰ علیہ السلام نکلے، آگے گئے، سمندر ہے اور پیچھے فرعون کو پتہ چلتا ہے تو وہ اپنی پوری فوج لے کر کے موسیٰ علیہ السلام اور اہل ایمان کے تعاقب میں آ جاتا ہے۔ آگے سمندر، پیچھے دشمن کا لشکر، بچنے کی بظاہر کوئی شکل نہیں ہے۔ فلما ترى الجمعان قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، جب اتنی قریب پہنچ گئی فرعون کی فوج کہ بنی اسرائیل اور فرعون اور اس کی فوج دونوں ایک دوسرے کو دیکھنے لگے تو بنی اسرائیل نے کہا کہ اب تو ہم بچ نہیں سکتے، انا لمدرکون، اب تو ہمارا پکڑا جانا یقینی ہے، اب ہم کچھ بچ نہیں سکتے، جائیں گے کہاں؟ سامنے سمندر ہے، پیچھے دشمن کا لشکر ہے۔ لیکن نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن، پھونکوں سے یہ چراغ مٹایا نہ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے۔ جب بنی اسرائیل موسیٰ سے کہتے ہیں کہ انا لمدرکون، تو موسیٰ علیہ السلام کا جواب کیا ہوتا ہے؟ ایک مومن کا جواب، قال کلا ان معی ربی سیہدین۔ موسیٰ کہتے ہیں کہ ہرگز نہیں، تم لوگ کہتے ہو کہ اب ہم بچ نہیں سکتے، اب ہمارا پکڑا جانا یقینی ہے، ہرگز نہیں، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ ضرور کوئی رہنمائی کرے گا۔
وہ ضرور کوئی راستہ دکھلائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے راستہ دکھلایا۔ فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اے موسیٰ آپ سمندر پر لاٹھی ماریے۔ اللہ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام سمندر پر لاٹھی مارتے ہیں تو معجزانہ طور پر سمندر کا پانی 2 حصوں میں بٹ جاتا ہے، بیچ میں خشک راستہ بن جاتا ہے۔ اہل ایمان موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں اس راستے سے سمندر پار کر جاتے ہیں۔ فرعون کا لشکر جب آتا ہے پیچھے سے تو وہ دیکھتا ہے کہ بیچوں بیچ سمندر کے بیچوں بیچ راستہ بنا ہوا ہے، وہ بھی اسی راستے پر چل پڑتا ہے فرعون۔ لیکن جب سمندر کے بیچ پہنچتا ہے تو وہی رب ذوالجلال جس کے حکم سے سمندر کا یہ کا پانی 2 حصے میں بڑھ جاتا ہے، اللہ کے حکم سے پھر وہ پانی مل جاتا ہے، اور فرعون اور اس کا پورا لشکر اسی پانی میں غرق ہو جاتا ہے۔ وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا حَتَّىٰ إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ۔ فرعون جب ڈوبنے لگتا ہے تو کہتا ہے، ایمان لے آنے کا اعلان کرتا ہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ جب انسان موت کو دیکھ لے، جب انسان کا آخری وقت آ جائے، اس وقت کی توبہ قبول نہیں ہوتی، اس وقت کا ایمان قبول نہیں ہوتا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ فرعون جس نے بنی اسرائیل کو تنگ کر رکھا تھا اور ہر اذیت میں ان کو مبتلا کرتا تھا، وہ اس روئے زمین سے ہمیشہ ہمیش کے لیے ختم ہو گیا اور ڈوب گیا، اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ ڈوب گیا۔ اللہ تعالیٰ حفاظت کرتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیے، جب وہ توحید کی دعوت لے کر کے اٹھتے ہیں تو پوری قوم ان کے خلاف ہو جاتی ہے، اور کوئی بنائی نہیں بنتی، ان کی باتوں کا کوئی جواب معقول نہیں دے پاتے، تو جہالت پر اتر جاتے ہیں۔ قالوا حرقوه وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، آرڈر کرتے ہیں کہ موسیٰ کو، ابراہیم کو آگ میں ڈال دو، ہمیشہ ہمیش کے لیے ختم ہو جائیں گے۔ ابراہیم کو آگ میں جلا کر کے خاک کر دو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو اگر تمہیں کرنا ہے۔ کیا ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال کر کے انہوں نے جلا دیا، ختم کر دیا؟ نہیں، آگ میں ڈالتے ہیں، ڈالا انہوں نے، لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا، قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ ابراہیم۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے کہا کہ اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا اور ابراہیم کے لیے سلامتی کا ذریعہ بن جا۔ ابراہیم علیہ السلام کا بال بیکا نہیں ہوا، ابراہیم علیہ السلام کا ایک رواں نہیں جلا اس آگ میں، اللہ تعالیٰ نے بچایا، اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی۔ اللہ تعالیٰ حفاظت کرتا ہے۔ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ۔ ہمارا کلمہ اور ہماری بات پہلے ہی سے ہے، کس کے لیے؟ لعبادنا المرسلین، اپنے ان بندوں کے لیے جن کو ہم نے رسول بنا کر کے بھیجا ہے۔ انہم لہم المنصورون، انہی کو مدد حاصل ہوگی، انہی کو تائید حاصل ہوگی۔ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، اور ہمارا لشکر ہی ہمیشہ غالب رہے گا۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ حفاظت کرتا ہے۔ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کا مطالعہ کیجئے، مکی زندگی کے اندر دیکھیے مکے والوں نے کس طرح سے آپ کے اوپر زندگی تنگ کر رکھی تھی، کتنی ایذائیں دیتے تھے، کتنی تکلیفیں پہنچاتے تھے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی اجازت سے ہجرت کرنے پر مجبور ہوئے، مکہ چھوڑ کر کے مدینہ کے لیے نکلے۔ مکہ چھوڑ کر کے جب مدینہ جا رہے تھے تو غار ثور کے اندر آپ نے پناہ لی، 2-3 روز اس غار کے اندر ٹھہرے، کیونکہ مکے میں اعلان ہو چکا تھا
کہ جو بھی محمد اور ان کے ساتھی ابو بکر کو زندہ یا مردہ پکڑ کے لے آئے گا تو اس کو اتنا انعام دیا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت کے طور پر حکمت کا استعمال کرتے ہوئے ایک غار کے پہاڑ کے ایک غار میں پناہ لی۔ مشرکین مکہ آپ کو تلاش کرتے کرتے بالکل غار کے دہانے پر پہنچ گئے، بالکل غار کے دروازے تک پہنچ گئے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ اللہ کے نبی اگر صرف وہ ایسی جگہ پہنچ گئے ہیں کہ صرف نگاہ نیچے کی طرف کر لیں تو ہم کو دیکھ لیں گے، ہم پکڑ میں آ جائیں گے۔ یہاں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب کیا تھا؟ ایک مومن کامل کا جواب، کہتے ہیں کہ ما بالک باثنین اللہ ثالثہما، اے ابو بکر ایسے دو لوگوں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جس میں تیسرا اللہ تعالیٰ ہے، جس میں تیسرا اللہ تعالیٰ ہے؟ یعنی ہماری حفاظت اللہ تعالیٰ کر رہا ہے، ہم اللہ کی حفاظت میں ہیں، اللہ تعالیٰ ہم کو دیکھ رہا ہے، دشمن ہمارے سامنے آ کر کے بھی ہم کو نہیں دیکھ سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کر رہا ہے۔ الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا، کہ جب یہ دونوں ساتھی غار کے اندر تھے اور ابو بکر اپنے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے تھے اور ان کے جواب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے کہ لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابو بکر غم نہ کریں، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ نہیں دیکھ سکے، غار کے دہانے پر پہنچ کر کے بھی ان دونوں حضرات کو مشرکین دیکھ نہیں سکے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا انتظام تھا، اللہ کی حفاظت میں تھے، وہاں سے واپس چلے گئے۔ یہ دونوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر 3 دن کے بعد وہاں سے نکل کر کے اور مدینہ کی طرف اپنا سفر جاری رکھتے ہیں اور مدینہ پوری امن و سلامتی کے ساتھ مدینہ پہنچتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہمیشہ اہل کفر نے یہی شیوا اختیار کیا ہے، اہل ایمان کو ستانے کا، ان کو تنگ کرنے کا اور اپنے گمان میں ان کو اس روئے زمین سے ہمیشہ کے لیے ختم کر دینے کا، لیکن وہ کبھی کر نہیں سکتے۔ وقال الذین کفروا لرسلہم لنخرجنکم من ارضنا او لتعودن فی ملتنا، اہل کفر رسولوں سے کہتے ہیں کہ یا تو ہم آپ لوگوں کو اپنے وطن سے نکال دیں گے یا یہ کہ آپ ہمارے مذہب میں واپس چلے آئیں۔ دو ہی آپشن ہے آپ کے سامنے، آپ یا تو وطن چھوڑ دیجئے یا تو کفر میں چلے آئیے۔ کیا ہوا؟ فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ، اللہ تعالیٰ ان کو حکم دیتا ہے، ان کی طرف وحی بھیجتا ہے کہ ہم ظالموں کو ضرور ہلاک کریں گے۔ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، تاکید کے ساتھ کہا کہ ہم ظالموں کو، مفسدوں کو ضرور ہلاک کر دیں گے۔ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ، اور اس روئے زمین پر تمہیں ٹھہرائیں گے اور تمہیں بسائیں گے، لیکن ایک شرط لگایا، ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ، یہ اسی شخص کے لیے ہے جو کل قیامت کے دن جس کو خوف ہے میرے سامنے کھڑے ہونے کا، کہ کل اللہ کے سامنے مجھ کو کھڑا ہونا ہے، وخاف وعید، اور میری وعیدوں سے ڈرتا ہے، میرے عذاب سے ڈرتا ہے، میرے اوپر ایمان رکھتا ہے، اس کی میں حفاظت کرتا ہوں اور اس کو میں اپنی پناہ میں لیتا ہوں۔ یہاں ایک ہی شرط ہے، یہاں ایک ہی شرط ہے،
اللہ کی حفاظت میں رہنے کی، فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد رکھو گے تو میں تمہیں یاد رکھوں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم مجھے یاد رکھو گے تو میں تمہیں یاد رکھوں۔ لیکن اگر ہم خود بھول جائیں گے اللہ تعالیٰ کو تو اللہ تعالیٰ کو کیا پڑی ہے ہماری حفاظت کی۔ نسوا اللہ فنسیہم، یہ لوگ اللہ کو بھول گئے، اللہ بھی ان کو بھلا دیا، اللہ نے بھی ان کو چھوڑ دیا۔ عہد فاروقی یا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کا واقعہ ہے۔ اہل اسلام کی لڑائیاں جاری تھیں رومیوں کے ساتھ، عیسائیوں کے ساتھ ملک شام کے اندر، اور اکثر مارکوں میں مسلمان کامیاب ہوتے تھے، آگے بڑھتے تھے، حالانکہ ان کی تعداد کم رہتی تھی اور ان کی تیاریاں دشمنوں جیسی نہیں رہتی تھیں، لیکن ایمان کی طاقت اور اللہ کی مدد سے وہ اکثر مارکوں میں کامیاب رہتے تھے۔ اسی طرح کا کوئی مارکا تھا، کوئی لڑائی تھی، رومی اس میں شکست کھائے، حالانکہ ان کی تعداد اس غزوے کے اندر، اس لڑائی کے اندر تقریباً 2.5 لاکھ بتائی جاتی ہے، جبکہ مسلمانوں کی تعداد 40,000 کے آس پاس تھی۔ لیکن اس کے باوجود مسلمان کامیاب ہوتے ہیں اور عیسائی ناکام ہو جاتے ہیں۔ یہ لوگ جب واپس پہنچتے ہیں تو ان کا جو حاکم تھا، ان کا جو بادشاہ تھا، وہ مغموم ہو بیٹھا تھا، بڑا فکر مند تھا۔ وہ ان سے سوال کرتا ہے، اپنی شکست خوردہ فوج سے سوال کرتا ہے کہ یہ بتاؤ کہ تم لوگ جن لوگوں سے لڑتے ہو، الیسوا بشرا مثلکم، کیا یہ تمہارے جیسے انسان نہیں ہیں؟ تمہاری لڑائی جن سے ہوتی ہے، یعنی مسلمانوں سے، تو کیا وہ تمہارے جیسے انسان نہیں ہیں؟ کوئی اور مخلوق ہیں جن سے تم شکست کھا جاتے ہو؟ جواب دیتے ہیں کہ نہیں، بالکل ہماری ہی طرح انسان ہے۔ پھر وہ سوال کرتا ہے، دوسرا سوال، کہ یہ بتلاؤ کہ تمہاری تعداد زیادہ ہوتی ہے یا ان کی تعداد زیادہ ہوتی ہے؟ پھر وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہماری ہی تعداد زیادہ ہوتی ہے، ان کی تعداد کم ہوتی ہے۔ پھر کہتا ہے کہ فما لکم تنہزمون، تب تم لوگ کیوں شکست پر شکست کھائے جاتے ہو؟ کیوں تم ہار کر کے ہمیشہ آتے ہو؟ وہ بھی انسان، تم بھی انسان، تمہاری تعداد زیادہ، ان کی تعداد کم، اس کے باوجود تمہارے مقدر میں شکست، وجہ کیا ہے؟ سب لوگ خاموش رہتے ہیں۔ ایک سوجھ بوجھ والا انسان ان میں سے جواب دیتا ہے، کہتا ہے کہ میں بتلا رہا ہوں کہ ان کو فتح کیوں ملتی ہے، ہم کو شکست کیوں ہوتی ہے۔ کہتا ہے کہ وہ لوگ اس لیے فتح پاتے ہیں کہ انہم یقومون اللیل ویصومون النہار ویوفون بالعہد ویتناصفون فیما بینہم ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر الآخر۔ کہا کہ ان کو فتح اس لیے ہوتی ہے، وہ دن میں روزہ رکھتے ہیں، رات میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، اور عہد و پیمان کی پاسداری کرتے ہیں، اور آپس میں انصاف سے کام لیتے ہیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کرتے ہیں، بھلائیوں کا حکم دیتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں۔ یہ ان کی صفت ہے، اور ہماری صفت کیا ہے؟ ہم شراب پیتے ہیں، ہم زنا کرتے ہیں، ہم جھوٹ بولتے ہیں، ہم ظلم کرتے ہیں، اور برائیوں کا حکم دیتے ہیں، برائیوں کو فروغ دیتے ہیں۔ اس لیے ہماری شکست ہوتی ہے اور اس لیے ان کی فتح ہوتی ہے۔ تو دشمن بھی میرے بھائیوں اس نقطے کو سمجھتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی تائید اور مدد حاصل کرنے کا جو نسخے کیمیا ہے، وہ وہی ہے کہ ان تنصر اللہ ینصرکم
وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں ثابت قدم رکھے گا۔ اور اس کے برعکس اگر تم نے اللہ کا راستہ چھوڑ دیا، اللہ کے دین کا راستہ چھوڑ دیا، اپنی منمانی زندگی گزارنے لگے تو پھر تم کس وادی میں ہلاک ہوتے ہو، برباد ہوتے ہو، اللہ تعالیٰ کو اس سے کوئی مطلب نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ایمان کی، اپنے عقیدے کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر طرح کے برے انجام سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد۔ اس موقع پر ہمیں شریعت کی ایک تعلیم کو اور یاد رکھنا ہوگا۔ ہم اپنے طور پر اچھے ہیں، نیک ہیں، نمازی ہیں، ہمارا اخلاق، ہمارا عقیدہ درست ہے، ہم باعمل ہیں، لیکن یہ اتنا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ صالح ہونے کے ساتھ ساتھ مصلح بھی بننا ضروری ہے۔ صرف ہمارا اپنا اچھا ہونا، بھلا ہونا، نیک ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ اس اچھائی کو، اس بھلائی کو دوسروں تک پہنچانا بھی ضروری ہے۔ ہم سماج کے اندر برائیاں دیکھتے ہیں، سماج کو غلط راستے پر جاتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ اب وہ سماج چاہے وہ ہمارے گھر کے افراد پر مشتمل ہو، ہمارے پاس پڑوس کے لوگ ہوں، ہمارے کنبے قبیلے کے لوگ ہوں، محلے کے لوگ ہوں، کہیں بھی اگر انسان غلط راستے پر چل رہا ہے تو اس کو بھی سیدھے راستے پر لے آنا، اصلاح کا کام کرنا، یہ بھی ہمارے فرائض میں شامل ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ سوال کیا گیا کہ انہلک وفینا الصالحون، اے اللہ کے نبی، کیا نیک لوگوں کے رہتے ہوئے بھی ہم ہلاک ہو سکتے ہیں، برباد ہو سکتے ہیں، ہم اس روئے زمین سے مٹائے جا سکتے ہیں؟ ہمارے درمیان نیک لوگ، اچھے لوگ، صالح لوگ موجود ہوں گے، کیا تب بھی ہم کو مٹا دیا جا سکتا ہے اس زمین سے؟ کیا جواب دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ قال نعم اذا کثر الخبث، کہا کہ بالکل مٹائے جا سکتے ہو اگر برائیاں زیادہ ہو جائیں گی، برائیاں زیادہ ہو جائیں گی۔ یعنی تم صرف اپنے طور پر یا سماج کے اندر کچھ لوگ صالح ہوں، نیک ہوں، اور باقی برائیاں عام ہو سماج کے اندر، تو اس سماج کو بھی ہلاکت آنی ہی آنی ہے۔ تو صرف صالح بننا یہ کافی نہیں ہے، صالح بننے کے ساتھ ساتھ مصلح بننا ضروری ہے۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی بستی کو ظلماً برباد نہیں کرتا، یا کسی ظلم کی وجہ سے، گناہ کی وجہ سے برباد نہیں کرتا، اس حال میں کہ اس بستی کے لوگ مصلح ہوں، اصلاح کرتے ہوں۔ تو دیکھیے، اصلاح کے عمل کو ہلاکت سے محفوظ رہنے کا ذریعہ بتلایا، اور دوسری طرف صرف صلاح یعنی اچھائی، بہتری اور نیکی کو کہا کہ اگر برائی زیادہ ہوگی تو انسان کی یہ نیکی، تنہا جو اپنے آپ کو نیک بنا ہوا ہے، دوسروں کی اس کو فکر نہیں ہے، تو ایسی صورت میں ہلاکت آ سکتی ہے، ایسی صورت میں ہلاکت آ سکتی ہے۔ یہ بھائیوں، میرے بھائیوں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ بڑا اہم فریضہ ہے۔ یہ ہماری شناخت تھی، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ تم خیر امت ہو،
اخرجت للناس، پوری انسانیت کے لیے تم کو پیدا کیا گیا ہے، تم صرف اپنے آپ کے لیے نہیں بنائے گئے ہو، پوری انسانیت کے لیے، پوری انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے، سب کو سیدھا راستہ دکھلانے کے لیے تم کو بنایا گیا، بھیجا گیا۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، یہ تمہارا فریضہ ہے، بھلائیوں کا حکم دینا، برائیوں سے روکنا، یہ اس امت کا فریضہ ہے، اور یہ اس امت کی شناخت ہے۔ جب تک یہ امت اس پر باقی رہے گی تب تک وہ سمجھیے کہ امت خیر ہے، خیر امت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہے۔ اور جب یہ فریضہ چھوڑ دیں گے لوگ، والذی نفسی بیدہ لتأمرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر او لیوشکن اللہ ان یرسل علیکم عقابا من عندہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم لوگ ضرور بھلائی کا حکم دو اور برائی سے روکو، ورنہ اللہ تعالیٰ اپنے یہاں سے کوئی عذاب بھیج دے گا، کسی عذاب میں تم کو مبتلا کر دے گا، اور نتیجہ یہ ہوگا کہ تم اس سے دعا کرو گے تو تمہاری دعا بھی نہیں قبول ہوگی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی حفاظت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی ان اللہ قوی عزیز۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم وان یخذلکم فمن ذا الذی ینصرکم من بعدہ، اگر اللہ تمہاری مدد کرے گا تو دنیا کی کوئی طاقت تمہارے اوپر غالب نہیں ہو سکتی، وَإِن يَخْذُلْكُمْ، لیکن اگر اللہ نے تم کو چھوڑ دیا، فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ، کوئی طاقت اللہ کے بعد تمہاری مدد نہیں کر سکتی۔ تو میرے بھائیوں، ہمارا کل معاملہ ہمارے دین سے، ہمارے ایمان سے، ہمارے عقیدے سے جڑا ہوا ہے۔ جب تک ہم اپنے دین پر، اپنے ایمان پر، اپنے عقیدے پر مضبوطی سے قائم رہیں گے، اس دنیا کے اندر سرخ رہیں گے، آخرت کے اندر سرخرو رہیں گے۔ اور جب ہم اللہ کے راستے کو چھوڑ کر کے دنیا جہان کے راستے پر چلنے لگیں گے اور پھر اللہ کی مدد کی امید لگائے رہیں گے، تو یہ اس میں ہماری غلطی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام فمہما ابتغینا العزت فی غیرہ اذلنا اللہ، ہم وہ قوم ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے ذریعے ہم کو عزت اور سرخروئی عطا کی تھی، اگر اسلام کو چھوڑ کر کے کسی اور ذریعے سے ہم عزت اور سرخروئی حاصل کرنا چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ذلیل کر کے رکھ دے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں ہر طرح کے برے انجام سے محفوظ رکھے اور ہمارے دین کے، ہمارے عقیدے کی حفاظت فرمائے، جب تک دنیا میں زندہ رکھے، دین پر، اسلام پر زندہ رکھے، خاتمہ ہو تو ایمان پر خاتمہ ہو۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین واخذل الکفرۃ والملاحدۃ والمبتدعۃ والمشرکین، اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا وانصرنا علی عدوک وعدونا، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔